दोस्तों 9 मार्च 2007 का दिन मुल्की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। आर्मी हाउस रावलपिंडी में उस रोज मामूल से कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। आर्मी हाउस कमांडोज के घेरे में था। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह के अलावा कई जर्नैल भी आर्मी हाउस में मौजूद थे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आरसी यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम परवेज मुशर्रफ के आखिरी 365 दिनों की बात कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। उस रोज ऐसा लग रहा था कि कोई अहम मीटिंग होने वाली है, लेकिन मीटिंग तो हो चुकी थी। अब सिर्फ इस मीटिंग में किए गए फैसले पर अमल दरामद करवाना था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को पैगाम भिजवाया जा चुका था कि वो फौरी तौर पर आर्मी हाउस पहुंच जाएं और अब उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे ही अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ प्रोटोकॉल गाड़ी में आर्मी हाउस पहुंचे तो उन्हें उस कमरे में पहुंचा दिया जहां जर्नैलों ने उनसे मिलने का प्रोग्राम बना रखा था। आर्मी हाउस पहुंचते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया और एक बंद कमरे में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से परवेज मुशर्रफ की बहुत सी बातें हुई। परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से उन पर लगने वाले इल्ज़ामात से मुताल्लिक इस्तग़फ़ार किया। उन इल्ज़ामात की नौइयत चीफ जस्टिस के इख्तियारात से तजावुज़ करने और फ़वायद उठाने से मुतल्लिक थी। ये तमाम इल्ज़ामात मारूफ वकील टीम बुखारी के चीफ जस्टिस के नाम एक ख़त में भी लगाए गए थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उन इल्ज़ामात को मानने से इनकार किया। जनरल परवेज मुशर्रफ उस रोज़ फ़ौजी वर्दी में कुछ ज़्यादा ही जारहाना अंदाज में थे। वो इससे पहले भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इख्तलाफात रखते थे और उन इख्तलाफात को हवा देने में शौकत अजीज़ ने अहम किरदार अदा किया था, जो इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में उन्हें कोई ना कोई ऐसी बात बताते रहते थे जो इख्तलाफात का बायस बन रही थी। इख्तलाफात पहली बार स्टील मिल रेफरेंस के फैसले के बाद पैदा हुए थे। लापता अफराद के केस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और अहकामात से भी हुकूमत की सुबकी हुई थी और यही साबित हुआ था कि गायब होने वाले लोगों को आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अगवा किया है। इससे ये तासुर भी पैदा हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां खुदसर हो गई हैं और वो अपने मकासद के आड़ में किसी भी शख्स को अपने कब्जे में ले सकती हैं। इस केस ने खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी को बेहद मुतासिर किया और उनके लिए कौमी मफाद में मतलूब और मशकूक लोगों से पूछताछ करना मुश्किल हो गया। यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों ने सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अपनी इन मुश्किलात से आगाह किया होगा। सदर मुशर्रफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से 3 घंटे तक सौदेबाजी करते रहे और उनको मुख्तलिफ मकामात में और ख़ास तौर पर लापता अफराद के मामले में हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस और रिमार्क्स देने से गुरेज करने की ताकीद करते रहे। सदर मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये भी कहा कि वो लापता अफराद के मामले में हुकूमत मुखालिफ कलमात से परहेज़ करें और उन्हें हुकूमत चलाने दें। चीफ जस्टिस का नुक्ता ज़रा मुख्तलिफ था। वो कानून और इंसाफ की बालादस्ती की बात कर रहे थे। यही वो मौका था जब सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और चीफ जस्टिस को कहा कि वो अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मुल्क का सदर उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कह रहा था। उस मौका पर सदर परवेज मुशर्रफ ने अपना दबाव बरकरार रखा। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ की वर्दी में मलबूस परवेज मुशर्रफ को यकीन था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी डॉक्टर अब्दुल खदीर खान की तरह टीवी पर आकर तमाम इल्ज़ामात अपने सर लेंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस्तीफ़ा देने से ही इनकार कर दिया। परवेज मुशर्रफ ये सूरत हाल देखकर कमरे से निकल गए और उनकी जगह उनके साथी जर्नैलों ने संभाल ली। उनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के सरबराहान शामिल थे। उन जर्नैलों ने भी चीफ जस्टिस को इस बात पर राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस्तीफ़े का ऐलान कर दें।
اس مقصد کے لیے افتخار محمد چودھری کو ڈرایا دھمکایا گیا اور لالچ بھی دیا گیا، لیکن افتخار محمد چودھری ڈٹے رہے۔ افتخار محمد چودھری کے لیے یہ بہت بڑی اور عجیب بات تھی کہ انہیں جانے بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کمرے میں محبوس کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی تھا، انہیں 8 گھنٹے تک آرمی ہاؤس میں رکھا گیا اور اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ آرمی ہاؤس میں ایک طرف یہ پروگرام جاری تھا تو دوسری طرف ایک اور پروگرام بھی چل رہا تھا۔ ٹی وی پر خبر چلانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اور نئے چیف جسٹس بھی حلف اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جب تک قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جاوید اقبال نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا لیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو آرمی ہاؤس سے جانے نہیں دیا گیا۔ نئے چیف جسٹس جسٹس جاوید اقبال کی تقریب حلف برداری تمام ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی۔ اگرچہ اس وقت سینئر ترین جج جسٹس بھگوان داس تھے، لیکن ان کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے جسٹس جاوید اقبال کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس ساری کارروائی کا علم اس وقت ہوا جب نئے قائم مقام چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا اور ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی۔ افتخار محمد چودھری کو بغیر پروٹوکول کے پولیس کے ایک ایس پی نے ان کے گھر پہنچا دیا اور ان کی نظر بندی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ صدر پرویز مشرف اپنے دور اقتدار کا متنازع ترین فیصلہ کر چکے تھے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی معزولی کے اقدام سے اپنے زوال کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اسے عوامی حلقوں میں بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ عوامی رائے فیصلے کے سخت مخالف تھے اور حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ بنی کہ صدر نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے ایک بار پھر ملک کو بحران کی طرف دھکیل دیا ہے؟ آخر کیا نوبت آ گئی تھی کہ صدر مشرف کو یہ اقدامات اٹھانا پڑے؟ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ایسے تھے جو براہ راست حکومت کے خلاف جاتے تھے۔ ان فیصلوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور حکومت کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بسنت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس اور عدلیہ کا فیصلہ ایک طرح سے صدر جنرل پرویز مشرف پر تنقید تھا۔ عدلیہ کہہ رہی تھی کہ بسنت پر پابندی ہے اور بسنت نہیں منائی جا سکتی، جبکہ صدر پرویز مشرف کہہ رہے تھے کہ بسنت ہر صورت منائی جائے گی، جس کے بعد گورنر پنجاب نے آرڈیننس بھی جاری کر دیا جو لوگ سٹیل ملز کیس کی حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ قرار دی گئی۔ شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کیس کن لوگوں نے دائر کیا تھا اور انہیں بے ضابطگیوں کے دستاویزی ثبوت کس نے فراہم کیے تھے۔ سٹیل ملز کی نجکاری کے بعد خفیہ ایجنسیوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ صدر پرویز مشرف کو فراہم کی تھی۔ صدر پرویز مشرف اور مسٹر جسٹس افتخار محمد چودھری کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ لاپتہ افراد کا کیس بھی تھا، جبکہ باقی معاملات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان میں ایک فوج اور رینجرز کی جانب سے بعض زمینوں کی خرید و فروخت کا معاملہ بھی تھا۔ حکومت اور افتخار محمد چودھری میں اختلافات کا باعث بننے والے بعض اقدامات کی تفصیل یوں ہے۔ 14 ستمبر 2006 کو سپریم کورٹ نے کراچی سٹی گورنمنٹ کی ایک اپیل مسترد کر دی، جس میں اس نے کراچی میں سڑکوں پر کمرشل پلاٹ بنانے کی پابندی معطل کرنے کے خلاف ایک اہم ترین فیصلہ کیا۔ 1998 میں شاہراہ فیصل، شاہراہ پاکستان، یونیورسٹی روڈ اور راشد منہاس روڈ اور تارک روڈ پر کسی بھی قسم کے خلاف کمرشل پلاٹ بنانے پر پابندی کی۔ MQM کے ناظم مصطفیٰ کمال اس پابندی کو ختم کرانا چاہتے تھے۔ 21 اکتوبر 2006 میں سپریم کورٹ نے گوادر میں ارکان قومی اسمبلی، سینیٹر، ارکان صوبائی اسمبلی، وزراء اور دیگر اہم شخصیات کو حکومت کی طرف سے خصوصی کوٹا سے الاٹ کیے گئے 50 رہائشی اور صنعتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کے احکامات دیے۔ بعد میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور 2,41,600 ایکڑ اراضی کی منتقلی کے ریکارڈ بارے سوال اٹھایا اور بورڈ آف ریونیو سے غیر قانونی الاٹمنٹ کے بارے میں رپورٹ طلب کی۔ عدالت نے سرکاری زمین کی وزراء اور دیگر حکمرانوں کو الاٹمنٹ روکنے کا حکم دیا۔
معزول چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ سرکاری زمین کو نجی زمین میں نہ بدلا جائے۔ عدالت کو اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا کہ 2,41,600 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کے بعد بلوچستان حکومت کے پاس گوادر میں صرف 25,000 ایکڑ زمین رہ گئی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو تمام غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخ کرنے اور تمام زمین صوبائی حکومت کو واپس کرنے کے احکامات دیے۔ 8 اگست 2006 کو سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری منسوخ کر دی، جسے نجکاری کمیشن نے کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد پرائیویٹائز کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ نجکاری کا تمام عمل جلد بازی میں کیا گیا اور مالی مشیر کے موازنے سے پہلے ملز کے منافع بخش پہلو کو نظر انداز کیا گیا اور تمام مل میں بے قاعدگیاں اور قانون کے خلاف ورزی کی عکاسی ہوئی۔ 27 جون 2006 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ارکان پارلیمنٹ کو پنچایت کے ذریعے متوازی عدالتیں لگانے کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ تلافی کے طور پر غیر اسلامی رسموں اور اس طرح کے نابالغ لڑکیوں کی شادیاں کرائیں۔ نوڈیرو سندھ کی 2 اور 3 سالہ انیلا اور سلیم مردان کی 4 سالہ منی اور 8 سالہ مرینا پنچایت کے فیصلے سے متاثر ہونے میں شامل ہیں، جنہیں جنگ بندی کے لیے ریمنٹ کے حوالے کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے اس ظالمانہ رسم کا نوٹس دیا اور حکام کو ظلم کو ہونے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ معزول چیف جسٹس نے ماحول خراب کرنے کے حوالے سے رہائشی علاقوں میں صنعتوں کے قیام کے متعدد منصوبوں کا بھی سخت نوٹس لیا، جس میں پاکستانی ہسٹری کا بڑا منصوبہ بھی شامل تھا۔ پرویز مشرف نے نیو مری پروجیکٹ کو بھی روک دیا کیونکہ اس سے مری کی آدھی خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی۔ 1 جولائی 2006 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ماتحت عدالتوں کے جس فیصلے سے غلط سماعت کے امکانات نظر آئیں گے انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 25 جون 2007 کو اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بھی نوٹس لیا۔ اس وقت چیف جسٹس غیر فعال تھے۔ عدالت عظمیٰ نے اس وقت مختلف محکموں کے سربراہوں کو طلب کر کے دانشمندانہ پالیسیاں وضع کرنے اور ذخیرہ اندوزی جیسے مسائل ختم کرنے کی ہدایت۔ دوستو، اس طرح کے اور بھی بہت سارے وجوہات تھیں جس وجہ سے پرویز مشرف اور چیف جسٹس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرویز مشرف نے ایمرجنسی کیوں لگائی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔